یہ لکھا ہے جناب کہ پیر صاحب شرک کیا ہے اس کے متعلق فرمائیے. یہ جناب ہلے تک نہیں پتہ لگا شرک کے یہ ڈنڈ تا پئی ہے. جڑے آنے ہے شرک اگلے آنے نے شرک نہیں تو یعنی جڑے آنے نا وہ چٹلا چھوڑنے پہ یہ شرک نہیں وہ آنے تساں پتہ ہی نہیں تو دسو جڑے آنے شرک والے انہاں بھی نہیں پتا وہ آنے اچھا تو جڑے اگے اگر شرک ہو گیا تو اگلے منو نا. دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن تشریف فرمائی شرک نہیں اے شرک ہے اے شرک ہے اسی مننے ہیں. اس تو علاوہ جڑی ذرا ذرا چیزاں بھی شرک آنے دیکھو نا شرک کہ ایک صفت دو چیزاں شریک ہوں. شراکت بولو تو صحیح تھک گئے ہو تو میں بس کر چھوڑا. ایک صفت دو چیزاں شریک ہون او شرک ہے. اللہ علیم ہے تسی علم رکھنے ہو مشرک تسی بھی علم رکھنے ہو اللہ بھی علم رکھنا. اللہ سمیع ہے سننا ہے تسی بھی سننے ہو دو ہی مشرک. تسی جڑا بندہ بھی آ کے مشرک سمیع ہو بھی ہے تو بھی سمیع بصیر ہوئے تو بھی تکنا ہے وہ بھی تکنا ہے ایک ہی تکن دے یا تو تک یا ہو تک وہ آنا ہے ہو سمیع البصیر ہوا جس لئے کلام نے ابتدا وچ آوے تے مفید حسر ہونا ہے. یہ مفید حسر ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف وہی سننے والا تو ویکھنے والا ہے. اللہ آنا ہے صرف میں ویکھنے والا تو سننے والا. تسی کتوں تکنے پہ جی تسی کون ہو تکنے تے سننے والے. وہ آنا پہ میں ہاں. یہ کدے تسی شرک کرسو تو یہ تو سارا شرک کد ہے سارا شرک کد ہے پھر تو کوئی بھی نہیں بچے آیا. جے کدے تسی عطا نہ کچھ ذکر کرسو کہ اس عطا کیتی ہے میری ذاتی نہیں ہے آنکھ ویکھنا مانا ذاتی نہیں یہ تو اس عطا کیتی ہے تے جڑی عطا چیز ہوئی ہوئے اس میں شرک نہیں آکی نا. اچھا میں دسنا ایک اور گل میں اور بڑی عجیب جی گل نہ پا چھوڑی. اللہ غفور الرحیم ہے کہ نہیں رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں اللہ نے اسماء وچوں ہے کہ نہیں. ہن میں کدے بول چھوڑایا یہ لفظ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی واسطے میں بول چھوڑا سیدھا فتویٰ شرک نہ ہوئے تو اللہ واسطے رؤوف الرحیم تو اللہ نہیں. لیکن اور کیا کیتا بنجے جڑا شرک تو بچانا ہے ہر قدم تے وہی لفظ استعمال کر کے آنا ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے جڑا میرا نبی ہے اے مینی صفات انج ہے کہ میں اپنے لفظ جڑے میں نے تے استعمال ہونے میں اس واسطے بول رہا. ایک یہ آپ سو پہ قرآن چ اللہ شرک فرمایا ہے شرک تو منع کرنا ہے تے آپ پہ وہ لفظ استعمال کرنا ہے. اتھے کے فتویٰ لاسو سمجھ آئی. دوسری گل یہ کہ یہ چھوٹیاں موٹیاں گلاں نہیں ہونیاں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب آپ نے کتاب جڑی ہے اس وچ اخیر وچ الہ کلمت اللہ غالباً یا فتاوی میری ہے اس نے آخر وچ ایک ضروری تنبیہ آپ لکھی 14 17 اس واسطے نہیں کہ پیر صاحب میرے دادے تا میں تعریف کر رہا ایک طالب علم نہیں ایسی کتنا میں جو کچھ پیش کر رہا سمجھ آئی. تسی پڑھو ویکھو اگر میں غلط آکھیا ہوئے تو تسی آکھو واقعی تو غلط آکھیا ہے. لیکن پیر صاحب میں سمجھا جڑیاں 14 17 لکھیاں وہ 14 نکات سمجھو او قرآن و سنت اور پوری شریعت نہ خلاصہ نو 14 17 اگر وہ عقیدہ بنا لو تو کسی پاسے بننے نہیں لوڑ ہی نہیں. جو مرضی کوئی بات باتیاں بولیاں برسن سننے نہیں لوڑ ہی نہیں. اس وچ آپ عقیدہ لکھے کہ قرآن و سنت نہ کے عقیدہ ہے اولیاء اللہ نے متعلق انبیاء نے متعلق شہداء نے متعلق کہ مستقل متصرف کوئی بھی نہیں اللہ تو سوا. کہ بعض فرمایا اس کا خلاصہ ہے کہ بعض چیزاں اسی مباح ہونیاں جائز ہونیاں انہاں نال کچھ اس
حد تک تعلق رکھنا جائز ہونا ہے، لیکن اسی ایسے بے ہنگم قسم نے اس نال محبت یا تعلق کرنے ہاں کہ اس نا جڑا جواز دا دروازہ ہونا ہے وہ بند ہو گنا ہے، اور اس کو نتیجے فاسد پیدا ہونے ہیں۔ مثلا حب اہل بیت، یہ لکھے پیر صاحب کی گل میں دس رہا، حب اہل بیت کتنی بڑی نعمت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس تو بغیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال ایمان مکمل نہیں ہو سکنا کہ اولاد کو نفرت کرو تے باپ چاہو۔ ایک ایسے لوگ ہوں کہ پیو نال محبت تے اولاد نال نفرت، یہ تو نمک حرامی ہونی نا، جڑا پیو نال محبت کرنا ہے اولاد نال بھی کرنا ہے، تعلق یہ ہونا ہے۔ سمجھ آئی کہ محمد مصطفیٰ نال محبت ہے تے اولاد محمد مصطفیٰ نہیں چنگی نہیں لگنی، تو یہ تو دس محمد مصطفیٰ وہاں اپنی اولاد چنگی لگنی کہ نہیں؟ تے محمد مصطفیٰ اگر حسن واسطے اٹھ کے ممبر چھوڑ دے وے، تیرے واسطے محمد مصطفیٰ ممبر نہیں چھوڑیا، اس حسن واسطے چھوڑیا ہے۔ تے اگر محمد مصطفیٰ نہیں محبت ثابت ہے اپنی اولاد نال تے تو اس نال بغض کرے، یہ پھر سنت تو ہٹ گئے، تو تیرا دعویٰ غلط ہے۔ اسی طرح لیکن جو لوگ حد تو ود کے حضور نے صحابہ کرام نی توہین کرنے اور محبت اہل بیت نے اتنے اگے چلے وینن کہ دوے پاسو اکھ بند کر لینے، وہ بھی زیادتی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا یہی فساد پہنا ہے، ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ تے جڑے لوگ صحابہ نی توہین کرنے تے او ویکھو دو بہنے والے، او گھر والے، او قربت والے، اے قرابت والے، تے انہاں قربت بھی حاصل تے قرابت بھی حاصل۔ تے اس واسطے فی نفس ہی حب اہل بیت مناسب اور اچھی گل ہے، لیکن اگر صحابہ نی توہین پائی وجے دوے پاسوں تے پھر اس نہ کوئی فائدہ نہیں، او کوئی محبت نہیں، وہ جھوٹ ہے۔ اسی صحابہ نے بھی غلام ہاں، اسی اہل بیت نے بھی غلام ہاں۔ سمجھ آئی؟ یہ طریقہ ہے، اور یہ جڑا ہے صحیح طریقہ ہے کہ میں آخیا نا کہ مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے، مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے، حامل ہیں تجلیات قرآنی کے، بو بکر و عمر حضرت عثمان و علی، یہ چار عناصر ہیں مسلمانی کے۔ سمجھ آئی؟ تے انہاں اپنی اپنی جائی تے رکھو تے سارا کام ٹھیک ہے۔ تسی ویکھو نا اپنے گھر وچ اے سارے حضرات جنہاں رکا لکھیا ہے تے اور حضرات بھی سن اپنے گھر وچ فرق مراتب رکھنے ہو کہ نہیں؟ بچیاں نے وچ اے بچہ ہے، اے بھتیجا ہے، اے جناب ماں ہے، اے بہن ہے، اے بیوی ہے، اے سارے ٹبرے نہ اپنے اپنی حیثیت نال پھر ملاقات اور انہاں نال ثبوت کرنے ہو کہ نہیں؟ کرے بھی تے تسی سارے نے مرتبے جاننے ہو، تے رسول اللہ نے صحابہ تے اہل بیت نہ تساں پتہ کوئی نہیں۔ اتھے فرق مراتب کرام وچ کرنے ہو تے رسول اللہ نے گھر وچ بھی تکو نا، رسول اللہ نے دربار وچ بہنے والے بھی تکو نا، انہاں نے اپنی شان ہے، انہاں نے اپنا مقام ہے۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ اساں سمجھ دے وے اور توفیق عطا فرماوے۔ میں